खुदा की तारीफ़ हो क्योंकि भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के पुरफ़ज़ल मीठे जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सब बहन भाइयों बेटों बेटियों खुदा के ख़ादमों को मेरी तरफ से सलाम। प्यारे अज़ीज़ो, हुसाया नबी की किताब उसके चौथे बाब की 6 आयत में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में खुदा ये कहना चाहता है कि मेरे लोग अपनी ला इल्मी की वजह से हलाकत में पड़े हुए। याद रखें कि इंजील का पैगाम, इंजील की समझ, नजात की समझ आपको ज़िंदगी देती है। खुदा जो मोहब्बत, तरस, प्यार, ज़िंदगी और शिफा से भरा हुआ है, वो आपकी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। और इंसानों को बचाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाने के लिए, अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाने के लिए खुदा ने इतनी बड़ी कीमत अदा की कि उसका इकलौता बेटा जो उसी में से निकला और आया, वो आपके और मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बान हो गया। और इससे पहले कि यीशु नासरी जो तमाम नस्ल इंसानी का मनजी है, जिसने तमाम नस्ल इंसानी को उनके गुनाहों की माफ़ी दिलवाने के लिए अपने बेशकीमत लहू को बहाया, क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं थी, इसलिए यीशु का बेशकीमत लहू ही सिर्फ इंसानों को हमेशा के लिए गुनाहों की माफ़ी दिलवा सकता था। और खुदा ने अपने बेटे को भेजकर ज़मीन पर आपकी और मेरी मानद बनाकर इतनी बड़ी कीमत अदा की ताकि आपको मौत के, बीमारी के हाथों से रिहाई दिलवाए, निजात दिलवाए, ताकि आप तंदुरुस्त, ज़ोरावर और खुशी की ज़िंदगी गुजारें। देखिए, खुदा नहीं चाहता कि आप या कोई भी शख्स जो है वो बीमार, लागर, कमज़ोर या मौत के हाथों बिकता रहे, क्योंकि उसने अपने बेटे को भेजकर मौत को शिकस्त दी। और खुदावन ने ये किया कि आपको अपने बेटे की निजात का इल्म जो है वो उसने इंजील मुक़द्दस में लिखवा कर आपके लिए बरकतों का एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया ताकि जो कोई इस कलाम को पढ़े वो ज़िंदगी पाए, शिफा पाए, तंदुरुस्ती पाए, अपने गुनाहों की माफ़ी पाए। इंजील जो खुशखबरी है, जो मुनजी आलम यीशु नासरी की निजात के पैगाम को बयान करती है, उसके सुच्चे मोती वो आपको बचाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है उसमें ज़िंदगी है। जब आप कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुदा की बातों को सुन रहे हैं, यानी खुदा आपसे बात करता है। जब आप कलाम खुदा पढ़ते हैं, ये कलाम जो है कि बीज की मानिंद आपके दिल की ज़मीन में बोया जाता है, जो फल लाकर आपको ज़िंदगी बख्शता है। अगर आपके दिल की ज़मीन इस कलाम को कबूल करती है और इस पौधे को परवान चढ़ने देती है, तो आप फलदार डाली बन जाते हैं, एक फलदार दरख्त बन जाते हैं। और ये कलाम आपकी ज़िंदगी में फलदार बनकर आपको गुनाहों से भी रिहाई दिलवाता है, गुनाह पर फतह भी दिलवाता है, मौत पर फतह दिलवाता है, इब्लीस को भगाता है आपकी ज़िंदगी से, जो चुराने और मारने और हलाक करने के लिए आता है। लेकिन यीशु नासरी इसलिए आए ताकि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा किसी को बीमार, लागर, कमज़ोर नहीं देखना चाहता। और आज मैं आप सबसे इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप नजात के इस पैकेज को समझ सकें। हम मॉडर्न ज़माने के लोग पैकेज के लफ्ज़ को बड़े आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आप पैकेज ढूंढते हैं अपने मोबाइल के लिए तो देखते हो कि उसमें क्या क्या सहूलतें हैं। जब आप ट्रैवल के लिए जाते हैं तो अच्छा पैकेज ढूंढते हैं कि जिसमें आपको कोई लेकर जा रहा है तो कितने में आपको टिकट कॉस्ट करेगी, और उसके साथ होटल में कितने दिन आपको रखा जाएगा फ्री में, कितने दिन आपको उसमें खाना खिलाया जाएगा। पैकेज के अंदर जो जो चीज़ें, सहूलतें आपको मुहैया की जाती हैं, आप उन सब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। नजात भी एक पैकेज है जो खुदा ने आपको दिया है, जिसकी सारी बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ होना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए खुदा कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। जब हम कलाम की बड़ी बड़ी सच्चाइयों को
اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، یاد نہیں رکھتے، یا ہمیں کوئی کسی نے بتایا نہیں ہے، سنایا نہیں ہے، سمجھایا نہیں ہے، تو پھر ہم ہلاکت میں پڑے رہتے ہیں۔ کیونکہ ابلیس اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ جب آپ کو کلام کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، آپ کو ڈرا سکتا ہے، اور یہ ڈر اور خوف کی روح سے خدا ہی ہمیں نجات دلواتا ہے۔ کلام خدا میں تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کیونکہ اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی۔ کلام خدا بار بار یہ ہمیں کہتا ہے کہ خوف مت کر۔ خوف ابلیس کی طرف سے، ابلیس آپ کو ڈرا کے رکھنا چاہتا ہے، ابلیس آپ کو کنفیوز کر کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ کلام کو پڑھ کر برکت پا کر زوراور نہ بن جائیں اور اس کو اپنی زندگی سے بھگا نہ دیں۔ آپ کی مدد کے بغیر ابلیس آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو راستہ دیتے ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لیک آف نالج کی وجہ سے، یعنی عدم معرفت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ لا علمی کا توڑ خدا کا کلام ہے۔ دنیا کا نالج نہیں آپ کو بچا سکتا، دنیا کی باتیں آپ کو بچا نہیں سکتے، ڈاکٹری نسخے نہیں انسانوں کو پوری طرح سے بچا سکے آج تک۔ ہلاکت کے قبضہ سے، موت کے قبضہ سے، بیماریوں سے صرف اور صرف خدا ہی آپ کو رہائی دلوا سکتا ہے۔ نجات کے اس پیکج میں صرف آپ کے گناہوں کی معافی ہی نہیں ہے، اس میں راست بازی کا بھی آپ کو ایسا گفٹ دیا گیا ہے جو مفت میں دیا گیا ہے۔ کلام خدا کہتا ہے کہ ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے۔ ہم اپنے کاموں سے راست باز بننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ ہاں، ہم راست باز ہو جانے کے بعد، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد مفت میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور پھر راست بازی کے کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے راست باز بنا دیا تاکہ ہم راست بازی کے کام کریں۔ اب راست بازی کے کام ہمیں نجات نہیں دیتے، خدا کے قریب نہیں لے جاتے۔ ہاں، وہ خدا کو خوش کرتے ہیں اور ہمیں بھی روح میں تسلی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے خدا کی فرما برداری کرنے سے، اور خدا کی محبت کے لیے ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ خدا کے حکموں کو ماننا، اس کے حکموں پر عمل کرنا، یہی راست بازی کہلاتا ہے، راست بازی کے کام کہلاتے ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں نجات نہیں ملتی، نجات ہمیں ایمان لانے سے مل چکی ہوتی ہے، نجات ہمیں ایمان لانے سے ملتی ہے، اور ایمان صرف اور صرف یسوع مسیح پر لانے سے ملتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف یسوع مسیح میں موجود ہے، وہی آپ کو اور مجھے اور دنیا کے ہر ایک انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا سکتا ہے۔ اس نے پکار کر کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا، کیونکہ باپ ہی میں زندگی ہے، اور وہ زندگی اس نے اپنے بیٹے میں بھی رکھی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے وسیلے سے اس دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اس نے یہ نجات کا منصوبہ آپ کے لیے بنایا تو اس میں آپ کے نہ صرف ہمیشہ کی زندگی کو پانے کی برکت آپ کو دی، آپ کے گناہوں کی معافی پانے کی برکت آپ کو دی، بلکہ اس میں جب تک آپ زمین پر رہیں اس میں آپ کو تندرست رہنے کی بھی برکت آپ شامل ہے۔ وہ آپ کے پیکج کا حصہ ہے۔ آپ کہیں گے اگر نجات پا لینے کے بعد، یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد لوگ پھر شفا یاب اور تندرستی کی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ کیوں نہیں گزارتے؟ کیونکہ لیک آف نالج ہے، خدا کے کلام کی پوری طرح سمجھ نہیں ہے، اور ایماندار جو ہیں وہ صرف بہت زیادہ بڑی تعداد میں روئے زمین پر ایمانداروں کی جو تعداد ہے وہ صرف اسی سے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے کہ ہاں اب میرے گناہوں کی معافی مجھے مل گئی ہے، اب میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں گا۔ لیکن جب آپ وارث بن گئے ہیں اور اس کے بعد زمین پر آپ نے جتنی زندگی گزارنی ہے اس میں آپ کو فتح مندی کی زندگی گزارنی ہے، ابلیس پر غالب آنے کی زندگی گزارنی ہے۔ یہی خدا کا مقصد ہے، کیونکہ خدا نے شروع میں ہی ابلیس کو کہہ دیا تھا کہ میں تیرے اور انسانوں کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالتا ہوں، میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالتا ہوں۔ آپ اور میں جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ابلیس ہمارا دشمن ہے، اور خدا نے کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ
इब्लीस का डट कर मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। कलाम खुदा डिक्लेयर करता है कि वो भागेगा, वो आपसे डरेगा, क्योंकि खुदा आपके साथ है। इब्लीस के पास कोई ताकत, कोई अख्तियार नहीं है। अख्तियार और कुदरत का मालिक हमारा यीशु नासरी है, जिसने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। उसने कहा मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास है। उसने कहा कि आलम अरवा जो है कभी कलीसिया पर गालिब नहीं आ सकता। आपको मौत पर फतह दी गई है, मौत पर गलबा दिया गया है, गुनाहों पर, बदी पर और बीमारियों पर फतह दी गई है। देखिए, मसीहा के नजात दहिंदा के पैदा होने से 750 साल पहले ही खुदा ने बता दिया कि वो नजात दहिंदा जो कुंवारी मरियम से पैदा होगा, जो कुंवारी से पैदा होगा, जिसका नाम इमानुएल होगा, जिसका तर्जमा ये कि खुदा हमारे साथ है। जब वो आएगा तो लिखा है यशायाह की किताब के 53वें बाब में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ वो आयात के, क्योंकि ये बड़ा बाबरकत कलाम है जिसको समझने की और याद रखने की ज़रूरत है। कलाम खुदा के में लिखा है यशायाह की किताब उसके 53वें बाब की 5वीं आयत में, हालांकि वह हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। 750 साल पहले ही बता दिया गया कि जो मुनज्जी आएगा वो ना सिर्फ ज़िंदगी देगा बल्कि जिस्मानी ज़िंदगी में शिफा भी देगा, क्योंकि वो इसलिए मार खाएगा ताकि कोई उस पर ईमान लाने वाला जो है वो बीमार ना रहे। देखिए, खुदा ने कभी भी ये नहीं कहा कि इब्लीस आप पर अटैक नहीं करेगा, उसको इजाज़त नहीं है कि वो आप पर अटैक करे। खुदा ने ये नहीं कहा कभी भी, बल्कि खुदा ने तो इसके बरक्स कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान में अदावत डालता हूँ, कि तू उसका दुश्मन है इंसान का और वो तेरा दुश्मन होगा। लेकिन इस दुश्मनी में खुदा किसके साथ खड़ा है? इब्लीस के साथ या आपके साथ? वो आपके साथ खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है, ताकि इब्लीस को शिकस्त हो। और ये काम उसने पहले ही कर दिया हुआ है, अपने बेटे को भेजकर गुनाह पर, मौत पर, बदी पर, इब्लीस पर फतह पाली हुई है। अब आप जो यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो अब आप भी फातिह हैं। याद रखिए कि कलाम खुदा कहता है कि खुदा नूर है। फिर उसने अपने बेटे के लिए लिखा कि वो ज़िंदगी का नूर है, वो दुनिया का नूर है, और उसके बेटे ने आपको कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। यानी आपको भी अपनी मानद बना दिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि तुम इब्लीस को शिकस्त दो, तुम उसे मारो, तुम उसे भगाओ, तुम उस पर फतह पाओ। इंडिविजुअली, अपने अपने तौर पर खुद हर शख्स को इब्लीस पर फतह पानी, उसे मार भगाने अपनी ज़िंदगी से। देखिए, इब्लीस चुराने, मारने और हलाक करने को आता है हमारे पास, उसके पास और कुछ नहीं है। वो चुराता है आपका चैन, आपकी खुशी आपसे, आपको कंफ्यूज करता है, आपको डराता है डॉक्टरी रिपोर्ट से। खतरा एक हकीकत होती है, लेकिन डर जाना एक चॉइस है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप खतरे को देखकर डर गए हैं या नहीं। जब आपको पता है कि दुनिया का निजात देहिंदा, दुनिया को पैदा करने वाला खालिक और मालिक यीशु नासरी आपके साथ है, आपकी तरफ है, तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है? कौन आपको गिरा सकता है? कौन आपको हलाक कर सकता है? कौन आपको शिकस्त दे सकता है? एक भी खुदा पर ईमान रखने वाला जो शख्स है, वो ऐसा नहीं है कि वो इब्लीस पर फतह ना पा सके। छोटे से छोटा ईमानदार जो है, उसको भी खुदा ने उतना ही कुदरत और ज़ोर अख्तियार दे दिया है जितना किसी बड़े अपने खादम को दिया। बात सिर्फ समझने और जानने और ईमान लाने की है। इसी यशायाह नबी की किताब के 53वें बाब की पहली आयत में खुदा आपको चैलेंज करता है। यहाँ पर लिखा है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। खुदा चैलेंज करता है कि कौन उसकी बात पर ईमान लाता है। जो ईमान लाएगा वही बरकत पाएगा, वही जोर पाएगा, वही तंदुरुस्ती पाएगा। जब कलाम खुदा कहता है कि उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है, तो फिर आपने शिफा पाई है। 2000 साल पहले ही आप सब ईमानदारों के लिए, तमाम नस्ल इंसानी के लिए यीशु ने दर हकीकत मार खा ली, ताकि जो कोई ईमान लाए उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएं, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस भी बन जाए, और वो इस बात को, इस मुकाशफे को समझकर
बीमारियों से भी रिहाई पाना शुरू कर दे। गुनाह और बदी पर तो गालिब आना ही आना है, बीमारियों से भी शिफा पानी है। यही खुदा का मकसद है। खुदा कभी किसी को बीमार नहीं देखना चाहता। अगर खुदा की ये मर्जी होती कि इंसान बीमार रहे तो यसु नासरी ज़मीन पर आकर बीमारों को शिफा न देते। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खुदा की ज़ात के ख़िलाफ़ ईमानदारों में भी पाई जाती है, और रोई ज़मीन पर तो कसरत से मौजूद है ये खुदा की ज़ात के ख़िलाफ़ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं समझता हूँ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी ऑन दिस प्लानट इज़ गॉड। खुदाई की शख्सियत है जिसको सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, गलत समझा जाता है। उसकी ज़ात का कंप्लीट नॉलेज नहीं, जितना कलाम खुदा बयान करता है उतना भी हम नहीं जान पाते। बहुत से लोग मिसअंडरस्टूड हैं, गलत फहमी का शिकार हैं। वो समझते हैं ईमानदार हैं, लेकिन ये समझते हैं कि ये जो बीमारी है इसमें खुदा की मर्जी है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बीमारी के पीछे खुदा की मर्जी है कि आप बीमार रहें, तो फिर आप डॉक्टर की क्यों जाते हैं, इलाज क्यों करवाते हैं? खुदा की मर्जी को पूरा होने दें, डॉक्टर से मदद मत लें, ताकि खुदा की मर्जी पूरी हो और खुदा आपसे ज़्यादा खुश हो कि इसने मेरी मर्जी पूरी की है, कि मेरी मर्जी थी ये बीमार हो और ये बीमार होते होते मर रहा है, बगैर दवाई लिए, बगैर डॉक्टर्स की हेल्प के लिए। मेरे प्यारे जीजो, ये बहुत बड़ी गलत फहमी कलीसिया में भी मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों के अंदर ये गलत फहमी मौजूद है कि खुदा की मर्जी है कि मैं बीमार हूँ। खुदा आपको बीमार नहीं देखना चाहता, कमज़ोर नहीं देखना चाहता। अगर खुदा की मर्जी होती कि इंसान बीमार रहे तो वो अपने बेटे को भेजकर बीमारों को शिफा क्यों देता? ना ही खुदा की यह मर्जी है कि इंसानों के ज़िंदगी के अंदर इब्लीस का कब्ज़ा हो और वो बुरी जो बदरूहें हैं वो इंसानों के अंदर आ जाए और उनमें बसें। ये भी खुदा की मर्जी नहीं है। इसलिए यीशु नासरी बदरू गिरफ्ता को बदरूहों से रिहाई देते थे। इब्लीस की ये मर्जी नहीं पूरी होने दी जा सकती कि वो इंसानों के अंदर बसे और उन पर कब्जा जमा ले और उनसे गलत काम करवाए और उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दे और उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दे ज़मीन पर। खुदा चाहता है कि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। यीशु ने कहा कि इब्लीस आता है चुराने, मारने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया था कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। वो नहीं चाहता कि इंसानों के अंदर बदरूहें बसें और वो बीमार हों, इसलिए वो बदरूहों से भी रिहाई देता था और बीमारों को भी शिफा देता था। वो अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। बाप की और उसकी मर्ज़ी एक ही थी, क्योंकि वो दोनों एक हैं, एक ही हैं, एक ही शख्सियत है। तीनों अलग अलग शख्सियत होने के बाद एक ही शख्सियत, एक ही एजेंडे पर काम करते हैं। बाप, बेटा, रूह कुदस, तीन हालतों में खुदा हमें नज़र आता है, एक ही मर्ज़ी के साथ, एक ही प्लान के साथ, एक ही ताकत और कुदरत के साथ, क्योंकि तीनों अज़ली और अब्दी हैं, अल्फ़ा और ओमेगा हैं। ना उनकी कोई इब्तिदा है, ना कोई इंतहा है। खुदा की शख्सियत के ये तीनों पहलू जो हैं वो आपको मिलकर बचा रहे हैं। यीशु नासरी ने बीमारों को शिफा देने के बाद, बदरूहों को निकालने के बाद, मुर्दों को ज़िंदा करने के बाद ये सिखाया कि इन तीनों बातों में खुदा की मर्ज़ी नहीं है कि इंसान मरे, बीमार हो और बदरू गिरफ्तार हो। इन तीनों चीज़ों को यीशु नासरी ने जितनी देर वो ज़िंदा रहे ज़मीन पर मसलूब होने से पहले, बदरूहों को निकालते रहे, बीमारों को शिफा देते रहे और मुर्दों को ज़िंदा करते रहे। और यही काम अपने जाने से पहले ही अपने शागिर्दों को दे दिया कि तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालो और हर तरह की कमज़ोरी और हर तरह की बीमारी से लोगों को शिफा दो। आप मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब की पहली आयत को पढ़ के देख लें। यीशु नासरी ने अपने 12 शागिर्दों को अपने पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर अख्तियार दिया ताकि वो उनको निकाले, और साथ ही हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को दूर करने का अख्तियार दिया। और फिर इसी बाब में कहा कि तुम चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मुर्दों को ज़िंदा करना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बीमारों को शिफा देना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। यानी यीशु नासरी ने यह मुकर्रर कर दिया
کہ میں آسمان پر چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم میرے آنے تک یہی کام کرتے رہنا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا ایماندار یہی کام کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ یہ کسی بڑے پادری، بشپ یا بہت نامور خادم کے لیے یہ برکتیں نہیں ہیں، صرف ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے ایماندار خادم کے لیے بھی یہی برکتیں ہیں۔ وہی قدرت، وہی اختیار جو یسوع ناصری کو باپ نے دیا، اس نے آپ کو دے دیا، تاکہ آپ اس کے آنے تک یہی کام کریں۔ جب تک یسوع ناصری زمین پر کلیسیا کو لینے کے لیے نہیں آتے، اس نے کہا کہ تم دنیا کی سرحدوں تک جا کر لوگوں کو بپتسمہ دینا، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، بیماروں کو شفا دینا، بدروحوں کو نکالنا اور مردوں کو بھی زندہ کرنا۔ اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی ڈیوٹی خدا آپ کو دے گیا آسمان پر جانے سے پہلے، کیونکہ اس کی مرضی نہیں تھی کہ انسان جو ہے وہ بیمار رہیں، لاغر ہو جائیں اور ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھائیں۔ اس لیے اس نے تمام روئے زمین پر اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو مقرر کر کے بیماریوں کے خلاف لڑنے، بیماریوں کو دور کرنے، بدروحوں کو بھگانے، بدروحوں سے رہائی دینے اور لوگوں کو ہلاکت سے نکال کر زندگی میں لانے کی برکت دے دی۔ یاد رکھیں کہ یسوع کے آنے تک کلیسیا نے یہی کرتے رہنا ہے، لوگوں کو ان کے گناہوں کی معافی سے کی طرف لانا ہے، ان کو توبہ کی طرف رجوع کروانا ہے، تاکہ وہ توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ خدا کے اس کلام کو سمجھ جائیں کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ شفا اور سلامتی اور تندرستی کی زندگی گزاریں۔ یہی بات جو یسایا نبی نے کہی کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، یہی بات پطرس کے خط میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ پطرس کا خط بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ ہاللیلویہ۔ انجیل مقدس میں دوبارہ وہی کلام بیان کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے اس بات پر ایمانداروں کو کہ تم نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ اب اس شفا کو قبول کر لینا ایمان سے، اور ابلیس کو بتانا کہ میں نے یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ ہر بیماری جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے، اس کے پیچھے ابلیس ہے۔ ابلیس ہی آدم اور حوا کو بہکا کر ان کی زندگی میں موت اور گناہ اور بدی اور بیماریوں کو لے کر آیا، تاکہ وہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے اور بیمار ہوتا چلا جائے اور جلدی مرنا شروع کر دے۔ اور ایسا ہی ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب سے آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا، ایسا ہی ہوا ہے۔ گناہ نے، موت نے راج کیا ہے انسانوں کی زندگی پر، لیکن اس راج کو، اس زور کو، اس حکومت کو یسوع نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب جو یسوع مسیح میں ہیں، ان پر سزا کا بھی حکم نہیں ہے، اور وہ ابدی زندگی کے وارث بھی ہیں۔ وہ نئی مخلوق ہے، ان کو موت کا فرشتہ نہیں لینے آتا، ان کو خدا کے فرشتے لینے آتے۔ جب وہ آسمان پر، یہاں سے زمین پر سے ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ان کی روحیں اس سخت جگہ پر جو خدا کے مخالفوں کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں نہیں جاتی، بلکہ خدا کے پاس جاتی ہیں، اور مقررہ وقت پر ان کو دوبارہ زندہ کر کے ہمیشہ کے لیے جلالی جسموں میں، جیسے یسوع ناصری زندہ ہوئے تھے جلالی جسموں کے ساتھ، ویسے نئی زندگی دی جائے گی۔ جو یسوع مسیح میں، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمیشہ تک زندہ رہنے کے لیے۔ سب مقدسین کو، سب ایمانداروں کو، چھوٹے سے چھوٹے ایمانداروں کو بھی یہ برکت ملے گی۔ اس لیے پیارے عزیزو، آپ کا جو حق ہے، نجات کے پیکج میں جو آپ کو شفا کی برکت دی گئی ہے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اب آپ کو اپنی
اس شفا کے اوپر کام کرنا ہوگا، کیونکہ خدا نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ابلیس سے لڑو اور اسے بھگاؤ۔ کلام خدا انجیل مقدس میں کہتا ہے کہ ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ یعقوب کے خط میں یہ لکھا ہے۔ پھر رومیو کے خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاؤں سے ابلیس کا سر کچلا جائے۔ خدا آپ کو ابلیس پر فتح دلانا چاہتا ہے۔ لڑتے لڑتے آپ نے غالب آنا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا وہ ہار جائے گا، تھک جائے گا اور بھاگنا پڑے گا اسے۔ لیکن جب آپ کنفیوز ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی برکتیں کیا ہیں نجات کے پیکج میں، تو پھر آپ مار کھاتے رہیں گے، نجات یافتہ ہونے کے بعد بھی بیمار رہیں گے۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تو بلڈ پریشر، شوگر، ایسے امراض جن کا ڈاکٹرز کے پاس علاج نہیں ہے، کینسر ہے، کڈنیز کے امراض ہیں، دل کے امراض ہیں، بڑے بڑی جان لیوا جو بیماریاں ہیں، ان کو بھگائیں اپنی زندگی سے۔ اگر وہ آپ کے جسم کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہیں، وہ ایک حقیقت ہے، خطرہ ایک حقیقت ہے، میں نے بتایا۔ لیکن اس کو چوائس بنا لینا کہ اب میں اس بیماری نے تو مجھے مارنا ہی ہے، یہ آپ کا ڈیسیجن ہے۔ اور جب آپ کا یہ ڈیسیجن ہے کہ میں اس بیماری سے مر جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابلیس کو موقع دے رہے ہیں کہ میں تیری بات کو مانتا ہوں کہ تو اس بیماری سے مجھے مار دے گا۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ میں نے تو یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے، یہ کینسر، یہ ڈائبٹکس، یہ بلڈ پریشر، یہ کڈنی کا مرض، یا کوئی بھی جان لیوا بیماری ہو، ہیپاٹائٹس بی، سی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کمزوری ہو، کوئی بھی الرجی ہو، کوئی بھی انفیکشن ہو، کوئی بھی وائرس ہو، وہ آپ کی جسم کے اندر بیٹھ تو سکتا ہے، لیکن وہ اگر آپ لڑنا شروع کر دیں گے تو اس کو بھاگنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ لڑائی یسوع کے نام میں آپ نے جیتی ہوئی ہے۔ آپ کو بس جیت کو حاصل کرنا ہے، آپ اپنی جیت کو حاصل کرنا ہے، یقینی بنانا ہے، ایمان لانا ہے کہ میں نے یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ ابلیس کو ڈرانا ہے، بھگانا ہے، اس کو حکم دے رہے ہیں کہ نکل میرے جسم سے، میں نے یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ کینسر دور ہو میرے جسم سے، میں نے یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ ڈائبٹکس دور ہو میرے جسم سے، میں نے یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ دل کے امراض دور ہو میری زندگی سے، میں نے یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ اگر آپ اس طرح بولیں گے، ہر روز حکم دیں گے، ابلیس کو ڈرائیں گے، بھگائیں گے، اس سے لڑیں گے، اس سے مکھے ماریں گے کلام کے، یہ کلام جو ایک دو دھاری تیز تلوار کی مانند ہے جس کا وار ابلیس سہ نہیں سکتا، اسی لیے لکھا ہے کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا۔ دیکھیں، ہم ایماندار جو ہیں دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے ہمارا دعا کرنا، دعا کے وسیلے سے ہم خدا سے برکت پاتے ہیں، زور پاتے ہیں، دعاؤں کا جواب ہمیں دیا جاتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو سمجھو کہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا مجھے شفا دے، جب خدا کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، وہ کسی کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس دعا کا مطلب آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، جواب آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی ہے کہ آپ شفا پائیں۔ وہ آپ کی پیدا ہونے سے پہلے ہی، آپ کے بیمار ہونے سے پہلے لکھوا چکا ہے کہ تم نے یسوع کے مار کھانے سے شفا پائی ہے۔ جب ایک کوڑی نے آ کر یسوع کو سجدہ کر کہا کہ اگر تو چاہتا ہے، لوکا کی انجیل کے 4 باب میں شاید، تو مجھے پاک صاف کر دے، تو یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو تندرست ہو جا، پاک صاف ہو جائے، اور اسی وقت اس کا کوڑ اتر گیا۔ پیارے عزیزو، خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ شفا پائیں، اور یسوع نے کہا کہ جو کچھ تم نے دعا میں مانگا یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا۔ شفا آپ کو مل چکی ہے، وہ آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو کام میں لانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔
کلام کے اس بیج کو جو آج آپ کو سنایا جا رہا ہے، آپ کے دل میں، اپنے دل میں بٹھا کر اس سے 30%، 60%، 100% پھل لانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابلیس اس پھل کو، اس بیج کو چگنا چاہے گا آپ کے دل کی سرزمین سے۔ آپ نے اس بیج کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے بیج کو پودا بن کر اس کو پھلدار بنانے کے لیے کچھ کام کیا جاتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو دھوپ چھاؤں میں رکھا جاتا ہے، اس کو، اس کی گوڈی کی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ وہ پودا بڑے، پھلے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اسی طرح کلام کا جو بیج آج آپ کے دل میں بویا گیا، اس کو بڑھانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو پھلدار بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یسوع نے آپ کو آسمان سے آ کر اب شفا نہیں دینی، وہ کلیسیا کو اپنا اختیار دے گیا، وہ آپ کو با اختیار بنا گیا۔ اس نے اپنا اختیار اپنے پاس نہیں رکھا۔ دیکھیے افسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے یسوع کے تعلق سے، کہ اس کو ہر طرح کی حکومت، ہر طرح کے اختیار اور سلطنت پر قبضہ دے دیا گیا ہے، اس کے پاؤں تلے کر دیا گیا، اور اس کو کلیسیا کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا گیا۔ کلیسیا کے پاس یہ اختیار ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا گیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے، اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ کلیسیوں کا، افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے۔ تو ہر ایک قدرت، ہر ایک اختیار کو، ہر ایک ریاست کو ختم کر کے یسوع کے پاؤں تلے کر دیا گیا، اور اس کو کلیسیا کا سردار بنا کر کلیسیا کو اسے دے دیا گیا، تاکہ اس کی معموری کلیسیا میں بسے۔ یسوع نے اختیار حاصل کر کے اس اختیار کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ لو میرا اختیار، اس کو استعمال کرو اور ابلیس کو شکست دو، انڈیویجلی، پرسنلی، اور بیماریوں کو اپنی زندگی سے بھگاؤ، اور نجات کے اس پیکج سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ صرف گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی نہیں، بلکہ اس زمین پر رہتے ہوئے بیماری پر، ہر طرح کی کمزوری پر، ہر طرح کے انفیکشن پر، ہر طرح کے وائرس پر، ہر طرح کی بڑی سے بڑی بیماری پر آپ کو فتح دی گئی ہے، اور یہ فتح یسوع کے نام میں ہے، کیونکہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکتا ہے، اور ہر ایک زبان ہی اقرار کرتی ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا۔ اس لیے ہر ایک بیماری یسوع کے نام کے آگے جھکتی، ڈرتی اور بھاگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے۔ یسوع نے کلیسیا کو اختیار دیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارنا، میں آ کر تمہیں شفا دوں گا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو شفا پا جائیں گے۔ جب آپ کو یسوع ناصری یہ کہہ رہا ہے کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ شفا پا جائیں گے، تو کیا آپ خود بیمار رہیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تندرستی، قوت اور زور میں چلیں گے۔ بات صرف سمجھنے اور ایمان لانے کی ہے۔ اس لیے کلام خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یہ لیک آف نالج، لا علمی جو ہے وہ ہمیں کمزور رکھتی ہے، اور ابلیس کو موقع دیتی ہے کہ وہ کنفیوژن اور خوف کی وجہ سے آپ پر اور مجھ پر حکومت کرے۔ اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو بھگانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب خدا نے آپ کے لیے آ کر لڑنا نہیں ہے، وہ یہ کام کر چکا ہے 2000 سال پہلے۔ اس نے قربان ہو کر، صلیب پر اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر، اور تیسرے روز مردوں میں سے جھوٹ کر مکمل فتح پا لی ہے۔ ابلیس کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے، گناہ کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے، بدی کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے، موت کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے، ہر بیماری کو شکست دے دی ہے۔ اب اس فتح کو ایکسرسائز کرنا اپنی زندگی میں، اپنے گھرانے کی زندگی میں آپ کی ذمہ داری ہے۔ اختیار آپ کو دیا گیا ہے، لڑنے کی ذمہ داری آپ کی ہے ابلیس کے ساتھ۔ یہ خدا کا کام نہیں ہے۔ خدا نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہوا ہے، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہی تو خرابی ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آتا؟
ہم اپنے حصے کا کام بھی خدا سے کروانا چاہتے ہیں. خدا لا تبدیل ہے، وہ آ کر اپنے کلام کے خلاف کام نہیں کرے گا. اس نے آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تم ابلیس کے ساتھ لڑو اور اس کو شکست دو. اس نے کہا کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. بیماریوں کو آپ کی زندگی سے بھاگنا ہوگا، کمزوریوں کو آپ کی زندگی سے بھاگنا ہوگا، کیونکہ یہ شفا، یہ تندرستی آپ کا حق ہے، اور یہ حق خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ سمسی کے وسیلے سے آپ کو دیا ہے. بیماریوں سے، ہر طرح کی کمزوری سے یسوع کے نام سے شفا پائیں اور تندرستی اور خوشی کی زندگی گزاریں. گاڈ بلیس یو آل.